مشکل تھا، ایمان کو چھپا کر کے رہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بن کے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کے رہے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی نکاح میں دی، پھر وہ جب فوت ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی میں عثمان تجھے دیتا رہتا، وہ فوت ہو جاتی میں اور دیتا، حتیٰ کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں جب کے بعد دے دیتا۔ تو بتائیے کسی کو ایک تو اپنا داماد چنا جاتا ہے، کتنا اس میں دیکھ بھال کی جاتا ہے، کتنا غور کیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی بچی کے لیے کیسا گھر کیسا داماد اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ حضرت عثمان کے لیے معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ان کے فضائل بے شمار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا حضرت مروان کے بارے میں جو شدت کا مطالبہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قصوروار نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے حوالے نہیں کیا اور خود خلافت سے بھی دستبردار نہیں ہوئے۔ اور ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خلافت یہ نہیں کہ مجھے خلافت حکومت کا شوق ہے، حرص ہے، میں اس سے چمٹا ہوا ہوں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان تجھے ایک کرتا ایک قمیض پہنائی جائے گی اور پھر وہ قمیض اتارنے کے لیے لوگ بڑی کوشش کریں گے، لیکن تو نے وہ اتارنی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ قمیض پھاڑ دی جائے گی، پھٹا دی جائے گی، لیکن تو نے اتارنی نہیں۔ تو فرمایا اس کی تعبیر اس حدیث کی میں خلافت سمجھتا ہوں، اب خلافت کی قمیض مجھے پہنا دی گئی ہے تو میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے اتارنا نہیں ہے، اس لیے میں دستبردار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جملہ میں درمیان میں عرض کرتا ہوں، ہم میں سے اس وقت بہت بڑے مسائل ہیں، خاص کر امن کے حوالے سے، ہر بندے ہر گلی کے ہر گھر کے مسئلے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب مطالبہ کیا باغیوں نے، اتنا کیا کہ گھر میں محصور کر دیا، 40 دن تک عثمان بھوکے پیاسے گھر سے گھر کے اندر محصور ہیں، پہلے کو مکمل محاصرہ ہے، نہ کھانے کی چیز اندر دی جاتی ہے، نہ پینے کی چیز اندر دی جاتی ہے، نہ کسی سے غیر ملاقات اور بات چیت ہونے دی جاتی ہے، مکمل محاصرہ ہے۔ اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اپنے گھر والے ایک دو بندے ساتھ ہیں، اسی حال میں 40 دن گزر گئے۔ کتنی مرتبہ لوگوں نے مطالبہ کیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی مطالبہ کیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، ہماری وہ فوجیں جو قیصر کو شکست دے سکتی ہیں، کسریٰ کو شکست دے سکتی ہیں، دنیا کے اندر کایا پلٹ سکتی ہیں، اسلام کی جہادات میں توسیع ہوتی جا رہی ہے، تو ہماری وہ فوجیں موجود ہیں، وہ آپ کے ایک اشارے کی محتاج ہیں، آپ اشارہ کریں، یہ چند ایک باغی ہیں، ان کو کچل کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، یہ کون سا ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہم اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے پنگا لے کے جہاد کر رہے ہیں، تو ان کو کچلنا ہمارے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو جواب دیا نا، وہ اپنے دل کی تسمیوں میں لکھیں، فرمایا میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے شہر کا امن برباد نہیں کرتا۔ لوگوں اس پر غور کرو، آج اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں اپنی کسی علاقے کے لیے، ذات کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے گھر کا امن، اپنی گلی کا امن، اپنے محلے کا امن، اپنے گاؤں کا امن نہیں قربان کرتا، نہیں جانے دیتا، تو یقین جانیے ہمارا پورا مسلمانوں کا ایریا کتنا پرامن ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے امن کو برباد کر دیتے ہیں کہ جی میرا مطلب نکلنا چاہیے، میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اپنے گاؤں کا امن، اپنے شہر کا امن، اپنے بستی کا امن، اپنے محلے کا امن، اپنی گلی کا امن اتنا عزیز ہے کہ تیری جان چلی جائے لیکن اپنے شہر کے امن کو برباد نہ ہو۔ حضرت عثمان نے ایسا کر کے دکھایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، ان کا مطالبہ نہ مانا، تو اب اس کے بعد مسلمانوں نے مشورے کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خلیفہ بنایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، دارالخلافہ اس وقت تک اسلام کا مسلمانوں کا مدینہ طیبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریاست مدینہ کا وجود ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی کو دارالخلافہ رکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی کو دارالخلافہ رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کو دارالخلافہ رکھا۔ اب جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک وہ بات تھی کہ حضرت عثمان نے خون تو دے دیا ہے، اپنی جان تو دے دی ہے، لیکن مدینے میں خون بہنے نہیں دیا، مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین نہیں کیا، مدینے کے امن کو تاوبالا نہیں ہونے دیا۔ تو حضرت عثمان کی اس قربانی کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مدینے کا تحفظ کریں، مدینہ اس چیز سے محفوظ رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ کوفہ چلے گئے، جہاں رہتا ہوں تو باغیوں سے بھی ٹکراؤ کرنا پڑے گا، یہاں تلوار چلے گی پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا، مدینہ طیبہ خون سے رنگین ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے قربانی دی، مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ تبدیل کر کے کہاں لے گئے؟ کوفہ۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالخلافہ منتقل کرنے کی کہ کوفہ شہر بسایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں، اس سے پہلے کوفہ نام کا کوئی شہر زمین پر نہیں تھا۔ حضرت عثمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں، یہ عرب کی بالکل سرحد بنتی ہے، اس کے بعد عجم شروع ہوتا ہے، اس کے بعد عجمی علاقہ شروع ہوتا ہے، تو عرب کی آخری سرحد پر انہوں نے یہ شہر بسایا اور اس وقت کے لحاظ سے اس کو فوجی چھوڑی بنایا کہ وہاں ہماری فوج آگے جو عرب عجم کے اندر ہم اسلام کا دائرہ وسیع ہوگا، ہماری فوجیں جہاد کو جائیں گی تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے ان کو کمک بھیجنا مشکل ہو جائے گا، وہ ہمارا فوجی اڈا بن جائے گا، فوجی چھوڑی بن جائے گی، تو وہاں سے کمک کا آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ تو فوجیوں کی معاونت مدد، اسلام کا دائرہ وسیع ہونا، یہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا۔ تو یہ بھی ایک نقطہ تھا، مد نظر تھا، جس کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لائے۔ اور اس سے پہلے کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو تمام صحابہ میں سے بے اتفاق، اس میں کسی کی دوسری رائے نہیں ہے، سب کے نزدیک افقہ من الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے، وہ کوفہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے والوں کی درخواست پر کہ آپ نے شہر بنا دیا، شہر میں سارا کچھ موجود ہے، لیکن ہمیں ایک بہت بڑے عالم اور مفتی کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں اس کے لیے مکہ آنا پڑتا ہے، مدینہ آنا پڑتا ہے۔ یہ تو آج کے ہم مسلمان ہیں نا کہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہے گا ہم نے اپنے MLA سے مطالبہ کیا، اپنے MPA سے مطالبہ کیا، اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے، کوئی اچھا مدرسہ نہیں ہے، کوئی اچھا مولوی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ایک مثال بھی پورے پاکستان کی کوئی پیش نہیں کر سکے گا، لیکن کوفہ والے باقاعدہ وقت لے کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ہمیں ایک عالم چاہیے۔ اسد الغابہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر نے ان کو کہا کہ میرے پاس جس معیار کا تم عالم مانگ رہے ہو وہ ایک ہی ہے، اور وہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مجھے حکومت کے امور کے اندر کئی دفعہ دینی معاملات میں مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو میں ان سے مشورہ لیتا ہوں، وہ تو میں نے اپنی ضرورت کے رکھا ہوا ہے، لیکن تم جو مانگ رہے ہو چلو میں اپنی ضرورت کو قربان کرتا ہوں، وہ عالم تمہیں دیتا ہوں۔ ساتھی کو بھیجا، جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلا کے لیا، بلا کے لیا، وہ اتنے چھوٹے سے وجود کے تھے، اتنے پتلے سکڑے سے تھے، لکھا ہے کہ ان کی جو پنڈلیاں تھیں وہ آدمی کی جو کلائی ہے اس جیسی تھی، اور ایک جگہ پر تو بڑے عجیب سا لکھا ہے کہ جیسے کوئی بساؤ کا آدمی موٹی مسواک بنا لیتا ہے، ان کی پنڈلیاں ایسی اتنے پتلے ٹکڑے سے، چھوٹے سے وجود سے۔ تو وہ کوفے والے کہنے لگے آئے بڑے فاروق رضی اللہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہم نے آپ سے بڑا مولوی مانگا ہے، اور ہمارے یہاں بڑا مولوی کون ہے؟ جس کا پیٹ بڑا ہو، پگڑی بڑی ہو، کم از کم جسم بڑا ہو، پھر پتہ چلے تو مولانا صاحب آ رہے ہیں، پھر ہم اس کو بڑا مولوی سمجھتے ہیں۔ جب میں پڑھتا تھا تو ہماری کلاس میں ایک بچہ تھا، یاد آ گیا،
آدم اس کا نام تھا، یہ نام بھی آپ نے سنا، اس کا نام ہی غلام آدم تھا، ابھی وہ زندہ ہے، مولانا غلام آدم، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، ماشاءاللہ بڑا جسیم، بڑا روب داپ والا تھا، بگڑی باندھتا، کرتا بڑا لمبا پہنتا، دھوتی باندھتا تھا، جب بھی دوپہر سے مہمان آتا تو پہلے ان کو ملتا پھر استاد جی کو، وہ سمجھتے ہیں بڑا مولانا صاحب یہ ہے، کیونکہ ہمارا ذہن سے بن چکا ہے بڑا مولانا صاحب بڑے وجود والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم نے بڑا عالم مانگا ہے، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جملہ فرمایا، میں اپنے طالب علم ساتھیوں کو بہت اکثر کہا کرتا ہوں، اس جملے پہ غور کیا کرو، فرمایا لوگوں کہ جو تم دیکھ رہے ہو نا سر سے لے کے پاؤں تک یہ علم کا بھرا ہوا، آج ہم خالی ہوتے ہیں، وجود تو بڑا نظر آتا ہے ہمارا آپ کو، کہ آپ سمجھتے ہیں بڑا مولانا صاحب ہے، لیکن بڑے مولانا صاحب کا اندر بالکل علم سے خالی ہوتا ہے، تو وہ بڑے مولانا صاحب تھے، علم سے بھرے ہوئے تھے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کوفہ میں، اور ان کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقضا من الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا جج بننے کے گئے، عدالتی معاملات کو سمجھنے والا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج حضرت علی بھی کہاں آ گئے؟ کوفہ میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پہلے آئے ہوئے ہیں، گویا صحابہ میں جو سب سے بڑے دو عالم تھے وہ مدینہ طیبہ سے کہاں آ گئے؟ کوفہ میں آ گئے۔ تو کوفہ علم کا مرکز بن گیا، کوفہ علم کا مرکز بن گیا۔ صحیح بخاری شریف کا نام آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، امام بخاری کا تذکرہ سنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جب علم حدیث حاصل کیا ہے، طالب علم رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، تو وہ اپنی سٹوری جب لکھتے ہیں، حالات لکھتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں اتنی مرتبہ کیا علم حدیث کے لیے، مدینہ میں اتنی مرتبہ کیا علم حدیث کے لیے، بغداد میں اتنی مرتبہ کیا علم حدیث کے لیے، لیکن کوفہ میں اتنی مرتبہ کیا کہ میں گر کے بتا نہیں سکتا۔ امام بخاری نے بولا فرمایا، تو اگر کوفہ علم کا مرکز نہ ہوتا تو امام بخاری وہاں پر چھولے لینے جاتے تھے، علم لینے جاتے تھے، تو علم لینے اتنی مرتبہ گئے کہ مکہ سے بھی زیادہ مرتبہ گئے، مدینہ سے بھی زیادہ مرتبہ گئے، تو یہ علم کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ پھر میں ایک مولوی ہوں، حضرت ایک مولانا صاحب ہیں، جہاں عرصہ گزارے تو لوگوں کا واسطہ انہی سے پڑے گا نا، انہی کے مسئلے پوچھیں گے، انہی کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے، انہی کے پیچھے عیدیں پڑھیں گے، انہی کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ تو 4.5 سال کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہے، تو کوفہ میں حضرت علی کا علم پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ حضرت علی نے جمعے پڑھائے کہ نہیں پڑھائے؟ حضرت علی عیدیں پڑھائیں کہ نہیں پڑھائیں؟ صبح شام بیانات کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ کوفہ کی بڑی مسجد کے خطیب حضرت علی تھے، کیونکہ اس وقت جیسے آج کل ہے، جنازہ تو وہی سے پڑھائیں گے، بچے کے کام میں اذان تو وہی سے دیں گے، جمعہ کی تو وہی سے پڑھائیں گے، اور جب مسئلہ ہو گیا اور ملک کا حکومت کا وہی سے تینوں بتا وہی چپ کر کے بیٹھے، تینوں کی بتا تو کی سمجھتے ہیں بیٹھے تو چپ کر۔ اب وہ سمجھے گا جس سے آپ نہیں چاہتے کہ میں جس سے اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں، اب آپ کے ووٹوں کا حقدار ہو، اب آپ مشورہ مجھ سے کرتے ہیں جس سے نہ اپنی امی کا جنازہ پڑھوانا پسند کرتے ہیں، نہ ابو کا جنازہ پڑھوانا پسند کرتے ہیں، نہ اس کے پیچھے عید پڑھنا پسند کرتے ہیں، نہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ اب آپ حکمران کون کو بناتے ہیں؟ اس وقت حکمران وہ ہوتے تھے جو باقاعدہ طور پہ جو خلیفہ وقت ہے وہی مسجد کا امام اور مصلی کا وارث بھی ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا تھا، اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہاں تشریف لائے؟ کوفہ میں آئے، اور کوفہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 4.5 سال رہے۔ اس کے بعد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، ظالموں نے راستے میں چھپ کر کے حملہ کیا اور اس سے وہ شہید ہوئے۔ اب اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت علی خلیفہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے لوگوں نے حضرت علی ہی سے مطالبہ کرنا تھا کہ ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ داماد حضرت عثمان غنی بے گناہ شہید کیے گئے، تو قاتل سے قصاص لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم القصاص، جیسے کتب علیکم الصیام ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے، ایسے ہی کتب علیکم القصاص ہے، قصاص بھی تم پر اسی طرح فرض ہے، لہذا قصاص لیا جائے۔ اب قصاص تو حکومت نے لینا ہے،
حالات سازگار ہو جائیں. ابھی حالات سازگار نہیں ہیں, ابھی حکومت کا معاملہ ذرا کمزور, دیا میرے ہاتھ میں آیا, میں سارا معاملہ سنبھال لوں. فوج جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ میرے پاس آ جائیں, میرا ہاتھ مضبوط ہو جائے, آج نہیں تو کل میں کروں گا. لیکن لوگ ظاہر جس مدار میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ابھی 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 ابھی. اب اسی دوران میں دو جنگیں ہوئی ہیں, آپ کا نام سنا ہوا. ایک جنگ صفین ہوئی ہے, ایک جنگ جمل ہوئی. وہ انہی دنوں کے اندر ہوئی. کس بنا پر ہوئی؟ ایک قافلہ, ایک گروہ لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کے میں اس انداز میں کہوں چلے گئے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں, آپ کی بڑی عظمت اور شان ہے, آپ کا لوگ بڑا کہنا مانتے ہیں, لہذا آپ حضرت علی سے کہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں. ایک گروہ ادھر چلا گیا, ایک گروہ ایک قافلہ وہ چلا گیا شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ آپ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے اسلامی حکومت کے گورنر آ رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت کا دور ہے سب سے لمبا دور ہے, 20 سال. حضرت عمر فاروق کا دور ہے, شام کے گورنر یہی ہیں. حضرت عثمان غنی کا دور ہے, حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی کے دور, شام کے گورنر یہی ہیں. اور وہ شام کا علاقہ عجمی علاقہ تھا اس وقت, زیادہ تر تھوڑا عرب کا علاقہ آتا تھا, تو اس میں بڑے مشکل حالات سے لوگوں کو جمع ہونا پڑتا. لیکن پھر کے آگے روم کا واسطہ, روم کی سرحد اسی سے لگتی تھی, جو اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی, روم کی سرحد اسی سے لگتی تھی. اس طرح سے بھی تحفظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت چل رہی تھی. اب لوگ وہاں بھی چلے گئے کچھ ان کے پاس کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سیاسی دباؤ ڈالیں جس سے وہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیں. اب یہ دو طرف بات چلی گئی. تو ایک طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر کے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی جائے کہ آخر کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہیں. یہ عذر اسلام کے حکم کو پورا کرنے میں حالات بنے گے, حالات بنتے رہتے آتے رہتے ہیں. جو شریعت کا حکم ہے سو وہ کرنا, ان باغیوں کو کچلنا ہے. اب وہ مذاکرات کرنے کے لیے اسی مذاکرات کے نتیجے میں جہاں ان کی منافقین وہی جو قاتلین عثمان کے رضی اللہ عنہ وہی درمیان میں تھے, انہوں نے ادھر بھی بات لگائی ادھر بھی بات لگائی. وہ بات سننے کے بجائے کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے لڑائی کی نوبت آ کے اس کو جنگ صفین کہا گیا, جہاں جنگ صفین ہو گئی. اور ادھر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بات پہنچی ہوئی تھی, تو امی نے وہاں سے سفر کیا مدینہ سے, اور آخری سفر مکے میں گئی ہوئی تھی, ویسے رہائش مدینہ سے باقی تھی. تو امی نے سفر کیا کوفے کی طرف کہ میں حضرت علی سے جا کر کے بات کروں اور بالمصافحہ پوچھوں کہ آخر کیا عذر ہے, کیوں اتنا رکاوٹ ہے, بڑا لوگوں کا رجحان پایا جاتا ہے. جنگ صفین بھی اسی مسئلے میں ہو گئی ہے, اس مسئلے کو حل کریں, ورنہ کتنی جانیں مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں جا رہی ہیں. تو جب یہاں حضرت امی تشریف لائے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے حالات دیکھ کر کے سمجھ گئے. میں جنگ صفین میں درمیان میں ایک بات آ گئی. بعض لوگ یہاں آپ کو باطل کا فیصلہ کرنا کرتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ حق حاصل ہے, یہاں دونوں طرف سے صحابہ تھے. حضرت علی کے مقابلے میں لڑ رہے تھے حضرت طلحہ, اور وہ اسی جنگ میں صفین میں حضرت علی کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. یہ حضرت طلحہ وہ ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر جب جنگ کی کایا پلٹی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10-12 صحابہ رہ گئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کافروں نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے اچھا موقع ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا نہیں ملے گا, آج ان کا نام ملا دیں. حتیٰ کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. تو اس وقت حضرت طلحہ نے یوں اپنی کمان کو پکڑا ہاتھ سے, حضور کے آگے اپنی کمان کر دی, دونوں سیٹوں پہ بازو کر دیے, ادھر اپنا وجود کر دیا, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, اور یہ کمان پہ یا بازو پہ یا اپنے وجود پہ تیر روک رہے ہیں. اتنے زیادہ تیر روکے کہ ایک ہاتھ اسی حالت میں مکمل شر ہو گیا, ضائع ہو گیا, شہید ہو گیا, شر ہو گیا. لیکن حضرت طلحہ نے اپنا حضور کے دفاع سے باز نہیں ہے. اسی زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا کے اوٹ پہاڑ کی اس غار میں لے گئے, جو پہاڑ حضور کی آمد کی وجہ سے پھٹا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی. آج بھی وہ جگہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی، لوگ جاتے ہیں وہاں وغیرہ برکت کے لیے. تو وہ واقعہ جو اس میں بھی حضرت طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخمی حالت میں اٹھایا جب زخموں سے چور چور تھے. تو یہ حضرت طلحہ ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان کی لاش کے پاس ہے تو ان کے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شامل ہوا تھا اور کہنے لگے اے طلحہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہاتھ حضور کے دفاع میں شد ہوا ہے اور حضور نے فرمایا تھا یہ ہاتھ جنتی ہے. تو میرا ایمان ہے کہ تو جنتی ہے. اب بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقابلے میں شہید ہونے والے کو خود جنتی کہہ رہے ہیں. تو پھر میں اور آپ کون ہیں آج اپنے قلم سے یا زبان سے کوئی بے احتیاطی کا جملہ نکالیں ادھر والوں کے لیے یا ادھر والوں کے لیے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے بارے میں زبان و قلم انتہائی محتاط ہونا چاہیے. تو اب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ادھر کوفے کی طرف آئیں تو حضرت علی کو پتا چلا کہ امی آ رہی ہیں میرے پاس آنے کے لیے. تو وہ عزت کے لیے احترام کے لیے مقابلے کے لیے نہیں، نہ لڑائی کی تو فضا تھی، محض احترام کے لیے مقابلے کے لیے کس کے لیے استقبال کے لیے کوفہ سے نکلے اپنے ساتھیوں سمیت. تمہیں اپنی امی کا آگے بڑھ کر کے استقبال کرتا. اب جب وہاں ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی تو حضرت علی حالات سارے دیکھ چکے تھے. فوراً یہ بات دونوں میں طے ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے اب جو بھی ہوتا ہے انہیں تو اب ہم تحقیق کرتے ہیں. جو قاتل بنتے ہیں 1 بنے 2 بنے 10 بنے جو قاتل بنتے ہیں ہم ان کو لٹکا دیں گے. ہماری آپس کی بات یہ طے ہو. اب جس وقت یہ بات طے ہوئی رات کو یہ بات طے ہوئی شام کو یوسف کی شام کے وقت یہ بات طے ہوئی آگے رات آنی ہے صبح کو تحقیقات شروع ہونی ہے. پتہ ان کو بھی چل گیا جو اصل میں قاتل تھے کہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے راتوں رات حملہ کر دیا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قابل. جب حملہ کیا تو رات کا وقت انہیں تو نہیں پتا کہ وہ باغیوں نے کیا ہے یا حضرت علی کے لوگوں میں سے کوئی لوگ ہیں کوئی پتہ نہیں. اب حملہ کرنے کے بعد جب جوابی کارروائی ہوئی تو یہی بھاگے اور بھاگ کر کے حضرت علی کے قافلے میں گھس گئے. جب اس میں گھسے انہوں نے یقیناً سمجھا جہاں سے آئے تھے جہاں تبھی تو گھسے ہیں. اب ادھر انہوں نے سمجھا کہ ہمارا رات کو یہ فیصلہ ہوا ہے شام کو ابھی حضرت امی عائشہ کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا. زہر پھر انہوں نے جواب دیا تو یوں گویا یہ جنگ جمل ہو جیسے یہ بالکل منافقوں نے دونوں طرف سے یوں چال بازی کی ہے. بالکل ایسے جنگ صفین کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. بہرحال یہ 2 جنگیں یوں اس مبارکے سے یہ دونوں ہوئی. ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں مناقشات صحابہ کہتے ہیں. اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ جو میرے اور آپ کے امام ہیں جب ان کے سامنے تذکرہ ہوا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ لوگوں جیسے اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو اس ہونٹ سے محفوظ رکھا ہے تو اپنی زبانوں کو بھی ان ہستیوں کے بارے میں محفوظ رکھا. اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو بچایا تو اپنی زبانوں کو بھی بچاؤ. ان کے بارے میں زبان ہے حق اور حق کا فیصلہ نہ کرنا کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا. یہ دونوں ہی حق پہ تھے. کسی کی دیت پہ شک نہ کرنا, کسی صحابی کی دیت پہ کبھی بھی شک نہ کرنا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ دماغ کا تزکیہ کس نے کیا ہے؟ تلاوت کلام اللہ کے نبی نے ان کو سکھلائی ہے, تعلیم کتاب اللہ کے نبی نے ان کو دی ہے, تعلیم حکمت اللہ کے نبی نے ان کو دی ہے, اور تزکیہ بھی ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات آپ کیا ہے. اگر میرا شاگرد میں کہوں ڈاکٹر بن کے میں نے اس کا علاج مکمل کر دیا, یہ صحت مند ہے, لیکن اندر سے بیماری کھڑی ہو تو پھر کھوٹ تو میرا بنے گا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا اور وہ تزکیہ کامل نہ ہوا, الیاذ باللہ وہاں بدنیتی ہے, وہاں فراڈ ہے, وہاں حسد ہے, وہاں کوئی اور چیز ہے, تو پھر تو حضور پر حال پائے گا نا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کامل ہے, صحابہ کامل مزکہ ہیں. اس لیے کسی صحابی کے بارے میں ہمیں کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے. ان کی نیت کا, ان کی نیتیں بالکل اخلاص والی مخلصانہ ہیں. بہرحال اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی دور میں کبھی جنگ و جنگ صفین ہوئی, وہ
پر وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ ان کو کوئی تحفظ دیتے ہیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں تھا، بالکل جھوٹ تھا. لیکن دنیا کا ایک پروپیگنڈا جسے آج آپ ہیں، جو یہودیت کا، عیسائیت کا، فلاں کا ایک ہتھیار ہے مستقل، کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائیں. اور اس کا بھی شیخ نذیر احمد سے جامع اسلام امدادی والے کہ آپ کے شہر فیصل آباد کی پوری دنیا کی بڑی دستگاہ ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دیوبندیوں، اللہ والوں کو مانتے تو تم ہو، اس لیے کہ تم اپنی زندگیاں اپناتے ہو. اللہ والوں کے ڈاکٹر تو تم ہو، اللہ والوں کو مانتے تو تم ہو، لیکن نہ ماننے والوں نے جو ان کے نام پہ روٹیاں کھانے والے ہیں، انہوں نے اتنا تمہارے خلاف یہ بات پھیلائی کہ یہ اللہ والوں کے منکر ہیں، گستاخ ہیں، گستاخ ہیں. وہ اپنا جھوٹ منوا گئے، تم اپنا سچ منوا گئے. وہ اپنا جھوٹ منوا گئے، تم اپنا. اور آج یہی حال ہے کہ جو اہل بیت کی محبت کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ بیچارے بالکل جھوٹ پر ہیں، لیکن وہ اپنا جھوٹ دنیا سے منوا گئے اور ہم اپنا سچ نہ منوا سکے. ہمیں دعوت ثابت کرنا پڑتا ہے، جی ہم حسین رضی اللہ کو مانتے ہیں، وہ جی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، حالانکہ ہم ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کاج کو ہم مانتے ہیں. جس کے لیے قوم دیا اس اسلام کے پیروکار ہم ہیں، اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے ہم ہیں، اس کا دفاع کرنے والے ہم ہیں، اس کے لیے جہاد کرنے والے ہم ہیں، اس کے لیے دنیا میں قربانیاں دینے والے ہم ہیں. لیکن ہم اپنا سچ نہ منوا سکے، وہ اپنا جھوٹ منوا گئے. تو ان باغیوں نے یہ بات کھڑی کی کہ ہم شیعان علی ہیں، حتیٰ کہ بعض نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا. اسے کہتے ہیں الوہیت کی صفت. جیسے آج کل مشکل کشا یہ اس وقت کا ان لوگوں نے کہنا شروع کیا. حضرت علی نے انہی میں سے 50 کے قریب لوگوں کو آگ میں جلوایا. یہ باقاعدہ شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، سنی کتب میں بھی موجود ہے. اگر یہ بات تو تاریخ کی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت علی کو جب انہوں نے یہاں تک بڑھایا تو خدائی درجہ دینے لگے، تو ان میں سے 50 آدمیوں کو حضرت علی نے آگ میں جلوایا. لیکن وہ سوچا اتنا چھوڑا انہوں نے کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان علی ہیں. اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ 2 جنگیں بھی ہو گئی، پھر بھی معاملہ ان کے قابو میں نہ آیا. تو حقیقت یہی ہے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاتل یہی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے وقت ہاتھ لگا کے قتل شہید کرنے والے بھی انہی میں سے تھے. ان کو پتہ تھا کہ حضرت علی اگر آگے رہتے ان کی خلافت چلتی ہے تو ہماری خیر نہیں ہے. تو اس لیے انہوں ہی نے جو قاتلین عثمان ہے باقی وہی قاتلین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے بیٹے، وہ خلیفہ بنے اور پھر اتفاق بنے. کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی رونا نہیں ہوا. لیکن وہ مطالبہ حضرت علی نے معاویہ کا کہ قصاص لو، وہ حضرت علی سے بھی تھا، حضرت حسن سے بھی تھا، کیونکہ وہ اموی خاندان کے. حضرت امیر معاویہ اموی ہیں اور حضرت عثمان غنی بھی اموی تھے. تو میں ان کا وقت کا وارث بنتا ہوں، میں ان کے خاندان کا ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے، میں نے مطالبہ کرنا ہے. اسلام کا حکم ہے قصاص. یہ مطالبہ ان کا حضرت حسن سے بھی تھا اور انہوں نے شرط رکھی کہ آپ قصاص پہلے دیں گے تو پھر میں آپ کی بیعت خلافت کروں گا، اگر آپ قصاص نہیں لیں گے تو میں آپ کو امیر اور خلیفہ نہیں مانوں گا، میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا. اور شام کا بہت بڑا علاقہ وہ ان کا حامی تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کا تدبر، ان کی سیاست، ان کا حسن انتظام جو اس وقت بھی مثالی تھا، آج بھی نعرہ ہے کہ سیاست امیر معاویہ زندہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ کا ان سے حضرت حسن سے یہ مطالبہ کہ میں اس وقت تک آپ کی بیعت نہیں کرتا، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں لیکن آپ کی حکم شریعت پورا کریں قصاص سے، ورنہ آپ کے ابو سے میرا یہی اختلاف تھا، آپ سے میرا یہی اختلاف ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے اندر حالات کو دیکھ کر کے اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی سے مشورہ کر کے بڑی حسن و خوبی سے آپ نے فرمایا کہ ہم قصاص نہیں لیتے، نہیں لے سکتے، یہ حکومت ہم پلیٹ میں رکھ کے آپ کی بات کریں. آپ حکومت میں آ جائیں، آپ قصاص بھی لیں، آپ جو کچھ کریں، اب آپ کا معاملہ ہمارے سر سے ذمہ داری ختم. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ کرنا
اگرچہ ایک طرف سے بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ معمولی قربانی نہیں ہے. آج بھائی بھائی کے لیے قربانی نہیں دیتا، عہدہ اپنا چھوڑ دے، چھوٹا سا تھانے اپنا عہدہ قربان نہیں کرتا. ایسی خلافت جو باپ حضرت علی کے بعد ان کا حق بنتا ہے، مسلمان ان کے لیے متفق ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں، کی ہوئی ہے، خلافت چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، مستحکم ہے، پرامن ہے، کوئی حالات کی گڑبڑ کی ابھی تک نہیں ہے. تو ایسی حکومت دوسرے کو دے دینا، پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت کے طالب نہیں تھے. اس لیے ہم بباغ دور کہہ سکتے ہیں حضرت عثمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ حکومت کے لیے نہیں آئے. اگر حکومت لینی ہوتی، حکومت پہلے اپنے پاس رکھ لیتے، حکومت پہلے ان کو کیوں دیتے؟ حکومت تو ملی ہوئی تھی، حکومت تو چل رہی تھی، مستحکم بھی تھی، پرامن بھی تھی، پھر حکومت کیوں دی؟ تو دی ہے اس لیے دی ہے کہ حکومت کا مقصد نہیں تھا. انہوں نے اب بھی جو کربلا میں آئے ہیں یہ اسلام کے لیے آئے ہیں، دین کے لیے آئے ہیں، یہ حکومت کے لیے نہیں آئے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی. 10 سال حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہو گئے تھے. 10واں سال چل رہا. اب میں آخری پوائنٹ پہ آ گیا ہوں، واقعہ کربلا. 10واں سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اب خلافت کا ہے. پہلے تو گورنر رہے، وہ گورنر وہ نہیں گن رہا. جب سے اب پورے مسلمانوں کے خلیفہ بنے حضرت حسن حسین نے بھی ان کو مان لیا. اس کے بعد سے 10واں سال ہے ان کی خلافت کو. کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں جن میں ایک بڑا نام ہے، ایک صحابی رسول ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں، کتابوں میں ان کا حدیثوں میں تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے. وہ ان کی قیادت کر رہے ہیں اور آ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت کا معاملہ اپنی زندگی میں خود طے کریں اور ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ ہمارا مشورہ ہے. حضرت امیر معاویہ نے اس پر انکار کیا کہ جیسے میرے سے پہلے والوں نے اپنے لیے اپنا بات کا جانشین خود متعین جانا نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا. لیکن ان لوگوں نے ایک دفعہ 2 دفعہ اور اتنا انہوں نے فضا ہموار کر لی کہ بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جنگ صفین کا معاملہ، جنگ جمل کا معاملہ، شہادت عثمان کا معاملہ، شہادت حضرت عمر فاروق کا معاملہ، یہ سارے ایسے واقعات پیچھے ہو چکے ہیں کہ اب مسلمان قطر بطر ہو جائیں گے. کسی ایک خلیفے پر خود متعین اور کیا ہے متفق نہیں ہو سکیں گے. لہذا آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹے کو بنائیں. اس میں اور کچھ نہیں، کم از کم جو اموی خاندان ہے آپ کا بہت بڑا خاندان ہے اور سب سے بڑا خاندان بنتا تھا، کم از کم وہ تو متفق ہو جائے گا تو اتنا طاقت ہو جائے گی کوئی ان کے مقابلے میں دامن نہیں مار سکے گا. چھوٹی موٹی باقی چیزیں یہ ان کو کنٹرول کر لیں گے. آپ ایسا کریں. حضرت امیر معاویہ نے نہ مانا، لیکن اصرار کرتے کرتے پھر انہیں حضرت امیر معاویہ نے 2 شرطوں سے مانا. نمبر 1، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور وہ دعا وغیرہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بعد یہ میرا بیٹا جس کا نام یزید ہے یہ حکومت میں آئے، مسلمانوں کا امیر بنے، مسلمانوں کا حکمران بنے. یا اللہ اگر یہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرے تو اس کو حکومت میں رکھ کے لمبی زندگی دینا، ورنہ میری درخواست ہے میرے رب میرے بیٹے کو موت دے. یہ باقاعدہ دعا. آج کوئی اپنے بیٹے کے لیے موت کی دعا کر سکتا ہے؟ یہ اخلاص ہے ان کا کہ اگر میرا بیٹا حکمران بن جائے میرے بعد اور وہ مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرے، اسلامی حکومت کو صحیح نہج پہ نہ چلائے، تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو موت دے. ایک تو انہوں نے یہ دعا کی اور ایک اپنے بیٹے کے لیے وصیت کی. وہ وصیت یہ تھی کہ جس وقت یہ حضرات ذہن بنا رہے تھے حضرت امیر معاویہ کا کہ اپنے بعد یزید کا نام لے لیں، اس پر راضی ہو جائیں، اس وقت 5 صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، بڑے بڑے نام تھے، وہ 5 ایسے سامنے آئے جنہوں نے کھل کر کے میرے معاویہ کو رائے دی کہ آپ ایسا نہ کریں. ان میں ایک حضرت عباس حضور کے چچا تھے، بڑا نام ہے حضرت عباس کا، حضور کے چچا تھے. ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں یہ سب سے بڑا مفسر قرآن، آج بھی تفسیر ابن عباس چھپی ہوئی موجود ہے جو عربی زبان کے اندر تفسیر ابن عباس. تو حضرت عبداللہ بن عباس ایک نام تھا، حضرت عبداللہ بن عمر یہ دوسرا نام تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ تیسرا نام تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ چوتھا نام تھا، اور حضرت حسین بن علی یہ پانچواں نام تھا. یہ پانچ بڑے بڑے حضرات تھے. انہوں نے کھل کر اس وقت رائے دی تھی کہ آپ ان لوگوں کے کہنے پر بھی اپنے بیٹے کو نامزد نہ کریں. معاملہ ایسے رہنے میں مسلمان آپ کے بننے کے بعد جس کو چاہیں گے اپنے اتفاق سے بنا دیں گے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو وصیت یہ کی کہ چونکہ ان 5 حضرات کی رائے میرے سامنے آ چکی ہے اور وہ آپ کی اس تقرری پر راضی نہیں ہیں، وہ مجھے خود بتا رہے ہیں پتہ نہیں کون میں سے میرے سے پہلے فوت ہو جائے، کون زندہ ہے تیری حکومت آنے تک، لیکن اتنی بات میری یاد رکھ، میں وصیت کر رہا ہوں کہ تجھے حکومت ملنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو اس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے رہنا ہے، اس کو اپنی بیعت خلافت پر بھی مجبور نہیں کرنا. ان پانچوں کے بارے باقاعدہ طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی اپنے بیٹے یزید کے نام کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہو اور وہ آپ کی بدولت و حکومت میں آپ کی بیعت نہ کرے، اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا، اس کو مجبور نہیں کرنا، اس کو رہنے دینا اپنے حال پہ. اور ایسے ہوا کہ جب یزید خلیفہ بنا اس وقت ان 5 میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی یہ پہلے فوت ہوئے. اب 4 بچے ہوئے. ان 4 میں سے 2 حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان دونوں نے واضح کر دیا حضرت حسین کو کہ ہم مخالفت بھی نہیں کرتے، موافقت بھی نہیں کرتے، ہم بیعت تو نہیں کرتے یزید کی، لیکن اس کے خلاف علم بغاوت بھی بلند نہیں کرتے، بس زندگی کے جتنے دن ایسے گزارتے. حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے کہا کہ نہیں مانیں گے اور ان کے خلاف مزاحمت کریں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ ہم مزاحمت کریں. حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اصولی طور پہ مدینہ تجربہ میں رہتے تھے. دونوں نے کہا کہ ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور خاموش بھی نہیں رہیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا یزید کے مقابلے میں اعلان کر دیا اور 30,000 تک لوگوں نے ان کی بیعت کر لی. 3 سال تک وہ حکومت چلاتے رہے. اس کی وجہ سے مکے پر 3 دفعہ یزید نے اپنے گورنروں کے ذریعے سے اٹیک کروایا، حملہ کروایا، مکے میں خون بہایا، حتیٰ کہ ایک دفعہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے خلاف کو بھی آگ لگی. انہی واقعات. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر پکڑ نہیں کیا، مانا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو شہید کیا گیا. ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو چوک پہ لٹکا دیا گیا اور ان کی والدہ سامنے آئی، کہنے لگی شہزادہ ابھی تک سواری سے نہیں اترا. یہ مائیں تھی صبر والی. شہزادہ ابھی تک سواری سے نہیں اترا. یزید نے یوں کر کے بیعت کے ساتھ ہی شہید ہوئے. عبداللہ بن زبیر کو یوں کیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ تجربہ وہاں کا جو گورنر تھا اس نے سختی شروع کی، بیعت کرو. حضرت حسین نے کہا نہیں ہو سکتی، یزید کی بیعت نہیں کرتا. اس نے سختی کی. یہ وہاں سے چل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا میرے پاس رہ جاؤ، لیکن کوفہ والوں کے اتنے پیغامات، اتنے خطوط، اتنا ان کی طرف سے اصرار کہ گویا کہ پورا کوفہ آپ کا ہے. صرف کوفہ نہیں، قرب و جوار بھی آپ کا ہے. آپ اپنے ابو کے جانشین ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کی حکومت کے لیے، آپ کی بیعت کے لیے، خلافت کے لیے بالکل تیار ہیں. تو ان کے اصرار پر حضرت نے خود جانے کے بجائے حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں سے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، جا کر کے لوگوں کے حالات لیے. 8,000 بندے نے صرف 2 دن میں ان کی بیعت کر دی. اور بیعت کس کی ہو رہی؟ حضرت حسین کی ہو رہی. ان کے ہاتھ پہ لیکن بیعت حضرت حسین سے. 8,000 آدمی نے انہیں رپورٹ بھیج دی، پیغام بھیج دیا، حالات بڑے سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں. تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے چل پڑے.
ابھی درمیان میں تھے، سفر کی حالت میں تھے، خبر مل گئی کہ یزید کو جب ان حالات کا پتہ چلا کہ اتنے لوگوں نے یکدم حضرت مسلم بن عقیل سے بیعت کی، حضرت حسین کے لیے راہ ہموار کر دی، تو انہوں نے فوراً کوفے کا گورنر تبدیل کیا۔ پہلے گورنر تھے، ان کو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کو فوراً معزول کیا، تبدیل کیا، اور اس کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا اور سخت آرڈر دیا۔ انہوں نے سختی کی، ڈنڈا چلایا، طاقت کا استعمال کیا۔ تو پھر جیسے 2 دنوں میں حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی، تو 2 دنوں میں کوفے والے بدل گئے۔ طاقت سے ڈر گئے بیچارے، ڈنڈے سے ڈر گئے۔ اب انہوں نے سب نے بیعت توڑ دی، سارے کے سارے اتنا معاملہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پھر کوفہ میں پناہ دینے والا کوئی نہیں، اور ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر میں پتہ چل گیا، اور وہاں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جہاں 3 بھائی صاحب تھے، ایک بیٹا صاحب تھا، ایک بھتیجا صاحب تھا، یہ 5 بندے برد صاحب تھے حضرت مسلم بن عقیل کے گھر کے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہم تو اب اپنے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں۔ عرب کے اندر انتقام تو ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا۔ ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، اپنے خون کو ایسے نہیں جانے دیں گے، آپ جاتے ہیں چلے جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دیکھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہی آ رہے تھے نا، تو جب یہ میرے وفادار تھے تو میں بھی وفائی کیوں کروں، میں ان کو اکیلے چھوڑ کے کیوں چلا جاؤں؟ چلو جی سارے چلتے ہیں۔ اب یہ کربلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ آگے سے کوفے سے 1000 کا لشکر، حر بن زید، حر بن قیس، یہ 2 لوگ تھے، اس کی قیادت میں عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا کہ جاؤ ان کا وہاں راستہ روکو، محاصرہ کرو، اور ان کو میری بیعت پر مجبور کرو۔ یعنی میری بیعت سے مراد اصل بیعت یزید کی، نہ وہاں میرا استعمال ہوگا، میری بیعت پہ تیار ہو جائے تو معافی، اس کے علاوہ معافی کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب حر آ گئے اپنے 1000 لشکر کو لے کر کے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سیدھے سادے انداز میں اپنی ساری حقیقت رکھی۔ تو اگر وہ جانتے تھے یہ کون لوگ، تو حضرت حر نے صرف یہ نہیں کہ ان کی بات کو تسلیم کیا، بلکہ اس لشکر کی قیادت کیا، لشکر کو چھوڑ کے حضرت حسین کے کافر ہو گیا کہ مجھے پتہ چل گیا، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں ان کا نہیں ہوں۔ اور یہ حضرت حر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لڑتے ہوئے اسی کربلا میں شہید ہوئے۔ جب بیت اللہ کو پتہ چلا تو وہ جو میں نے جس کو سربراہ بنا کے بھیجا تھا وہ تو خود ان کا ہو گیا، تو اب اس نے 4000 کا لشکر بھیجا حضرت عمرو بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت۔ اور سعد بن وقاص بہت بڑے آدمی، صحابہ میں ان کا بہت بڑا نام۔ تو میں نے ابھی عہد کے بعد کی طرف اشارہ کیا، وہاں جب حضرت طلحہ حضور کا دفاع کر رہے تھے تو اس وقت حضرت سعد دشمنوں پر وار تیر سے کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ارمے یا سعد، اے سعد اور تیر اندازی کرو۔ اور اللہ نے جملہ فرمایا خدا کی قسم اس پر تو سب کچھ ہی قربان، میں اور آپ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ محمد پہ قربان ہیں۔ میرے آقا نے اس موقع پر فرمایا اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یار یہ کہنا آسان ہے، نبی وقت کہہ رہا ہے، نبی آخر الزمان کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اے سعد، کہ آپ میرے دفاع میں دشمنوں پر تیر برساتے رہے۔ یہ اس کا بیٹا ہے حضرت عمرو، یہ یہاں 4000 کا لشکر لے کے یہ آ گیا ہے۔ حضرت حسین نے اس کے سامنے اپنی بات رکھی، بڑے واضح انداز سے رکھی، میرا یہ موقف ہے، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا آپ کے کہنے پر، میں عبید اللہ کی بیعت کرتا ہوں۔ ہاں میرے 3 آپشن ہیں، مجھے اسلامی سرحد پہ نہیں جانے دو، میں کافروں سے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا، جو میرے نصیب میں ہے مجھے منظور ہے، یا مجھے سیدھا شام جانے دو، میں براہ راست یزید سے ملتا ہوں، جو میرے معاملات طے ہوں۔ تیسرا آپشن مجھے واپس مکہ جانا ہے۔ اس پر یہاں حضرت عمرو بن سعد بن وقاص یہ درمیان والا جو آپشن تھا شام والا، اس پر بالکل راضی ہو، ٹھیک ہے جی ہم آپ کو شام لے چلتے ہیں، اپنے حصار میں لے چلتے ہیں، اپنی حفاظت میں لے چلتے ہیں، آپ مجھ سے ملاقات کریں، جو آپ کے معاملہ طے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب عبید اللہ کو پتہ چلا یہ تو تیسرا آپشن اس کو دے رہے ہیں، میری بیعت کے بغیر یہ جانا چاہتے ہیں اور ان کو راستہ مل رہا ہے، تو اس نے فوراً تیسرا راستہ بھیجا
شمر حضرت علی کا بہت قریبی رشتہ ہے، شمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت قریبی رشتہ ہے۔ اس کو بھیجا چاہے سخت آرڈر دے کے بھیجا، خاندانوں میں کرابتیں ہوتی ہیں، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اپنوں کو اپنے ہی مارتے ہیں، اس لیے اس کو عدالتیں کوئی بھی ہوں گی، یہ پتا تھا اس عبید اللہ کو، ابن زیاد کو، یہ ان کا بہت زیادہ مخالف ہے، اس لیے اس کو بھیجا۔ اب ایک ہی فیصلہ ہے کہ ان کو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب اس وقت یہ تیسرا آ گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطوط والا تھیلا کھولا اور لشکر کو مخاطب کیا، کیا اس لشکر میں فلاں بن فلاں ہے؟ یہ خط اس نے مجھے بھیجا تھا۔ کیا اس لشکر میں فلاں بن فلاں ہے؟ یہ خط اس نے مجھے بھیجا تھا۔ اب نام لیتے جا رہے ہیں، خطوط دکھاتے جا رہے ہیں، نام لیتے جا رہے ہیں، خطوط دکھاتے جا رہے ہیں، تو اب سب کی شکلیں بگڑ گئی کہ ہماری جب یہ رپورٹ ابھی یزید کو پہنچے گی، عبید اللہ بن زیاد کو پہنچے گی کہ ہم تو سارے ان سے یہ خط لکھ چکے ہیں، خود بلا چکے ہیں، تو اگر حسین رہے یا نہ رہے کل ہماری خیر تو نہیں ہے نا۔ یزید کو تو پتہ چلے گا نا یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ تو پہلے اس کے تھے، یہ تو میرے ڈنڈے کی وجہ سے میرے بنے ہیں، یہ ویسے تو میرے نہیں ہیں، تو کل ہمارے لیے تو خطرات ہیں۔ تو جب نام بنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے نام لیے اور ہزاروں کی تعداد میں لیے، تو اب ان کو اپنا خطرہ محسوس ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، نہ حسین رہے رضی اللہ تعالیٰ اور نہ وہ خطوط رہے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ پورے خاندان سمیت شہید کیا اور خطوط کو ضائع کرنے کے لیے خیموں تک کو آگ لگائی، خیموں کو آگ لگائی۔ خطوط ضائع کرنا مقصود تھا، ثبوت ختم کرنا مقصود تھا، تاکہ ہماری بغاوت کے خلاف کا کوئی ثبوت نہ رہے۔ اگر ضد ہوتا، عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی، تو اب جب خیموں کو آگ لگا رہے تھے تو خیموں میں علی اصغر امام زین العابدین وہ بیماری کی حالت موجود تھا، اس کو تو نہیں مارا، خواتین موجود تھی ان کو تو نہیں مارا، ورنہ اگر عداوت ہوتی تو ان کو بھی قتل کر دیتے، کون روک رہا تھا؟ لیکن ان کو قتل نہیں کیا، خیموں میں آگ لگائی۔ اب میں آخری بات آپ کو بتاؤں، یہاں جو شہید ہوئے ہیں 72 تن شہید ہوئے، ان میں سے 19 وہ ہیں جو خاندان رسول کے فرد، 19 وہ ہیں جو خاندان رسول کے فرد ہیں۔ 6 حضرت علی کے بیٹے جن میں ایک حضرت حسین ہے، 5 اور 6 حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی۔ آج اگر قبریں شہیدوں کی موجود ہوں، قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوں، تو عثمان کا کتبہ لگا ہوگا، تو حضرت علی کو اگر عثمان سے عداوت ہوتی تو اپنے بیٹوں کا نام عثمان رکھتے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی ہے، اگرچہ وہ یہاں کربلا والوں میں اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اس کا نام عمر بھی۔ عثمان عمر بیٹوں کے نام کب رکھے جاتے ہیں؟ جب عثمان عمر سے محبتیں ہوں، پیار ہو، اگر عداوتیں ہوتی، دشمنیاں ہوتی تو بیٹوں کے نام نہ رکھتے۔ 6 حضرت علی کے بیٹے، 6 شہید یہ ہو گئے خاندان رسول کے، اور 4 حضرت حسن کے بیٹے، 4 حضرت حسن کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت حسن کے 4 بیٹوں میں سے جو شہید ہوئے کربلا میں، ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ اگر آج لسٹ بلوتی ہو، شہداء کی قبروں پہ کتبے ہوں، تو ایک کتبہ یہ بھی کھڑا ہوگا کہ شہداء کربلا میں ابو بکر۔ اور یہاں پر 3 بیٹے حضرت حسین کے ساتھ تھے، 3 بیٹے، ویسے ان کے بیٹے 4 ہیں، ایک پہلے فوت ہو چکا تھا بچپن میں، 3 بیٹے یہاں ساتھ تھے، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر اور ایک حضرت عبداللہ۔ عبداللہ شیر خار تھا، بالکل چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا۔ علی اکبر وہ شہید ہو چکا تھا، علی اصغر وہ بیماری کی وجہ سے خیمے کے اندر تھا، ورنہ وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا۔ 18-19 سال اس کی عمر کی ہے۔ یہ جو ہم لوگ نعتوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑتا تھا، وہ ننھا نہیں تھا، وہ 18-19 سال کی عمر کا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ شہید نہیں ہوا، شریک نہیں ہو سکا جنگ میں، ورنہ وہ عمر کے لحاظ سے اتنا تھا۔ وہ علی اصغر ہیں جن کو بعد میں لوگ دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ بالکل عبداللہ جو تھا اتنا چھوٹا تھا کہ جب اکثر کنبہ شہید ہو گیا تو حضرت حسین نے اپنے بیٹے کو آخری ملاقات کے لیے اپنی گود میں لیا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا کہ ابو اور بیٹے کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد شاید ملاقات نہ ہو، ابھی ادھر ہی
اسی حال میں یہ بچہ شہید ہو گیا. حضور کی وہ سنت بھی زندہ ہو گئی کہ حضور کا بیٹا بھی حضور کی گود میں پہنچ گیا. تو حضرت حسین کا بیٹا بھی حضرت حسین کی گود میں سے. دو حضرت حسین کے بیٹے ہو گئے, علی اکبر اور یہ عبداللہ. پہلے کتنے ہو گئے تھے؟ 6 اور 4 10, اور یہ 2 ہو گئے 12. اور 2 اور تھے جو حضرت حسین کی بہن ہے حضرت زینب, حضرت علی کی 3 بیٹیاں ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سے اولاد بتا رہا ہوں. 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا سے اولاد ہے. ویسے حضرت علی کے بعد زیادہ ہے. 3 بیٹے, ایک حسن, ایک حسین, ایک محسن تھا چھوٹا جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا. اس کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا. اس پر شیعہ سنی کی روٹی کا مسئلہ نہیں, اس کا نام بھی بن گیا تھا. جن کو روٹی ملتی ہے وہ پھر ان کا نام لیتے ہیں, مسائل بھی بیان کرتے ہیں. بیٹیاں کی 3, ان میں بڑی بیٹی زینب تھی. بڑی بیٹی زینب تھی. ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بھتیجے سے کیا تھا جو بھتیجا جعفر طیار کا بیٹا تھا. حضرت علی کا وہ بھائی جعفر طیار جو شہید ہو گیا تھا, جس کے دونوں بازو پہلے کٹے پھر وہ شہید ہوا. حضور نے فرمایا تھا کہ جعفر کو بازو کی جگہ پر اللہ نے پر لگا دیے ہیں اور وہ جنت میں اڑ رہا, اس لیے اس کو جعفر طیار کہتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا. حضرت علی ہی کی پرورش میں رہا. کچھ زمانہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہا, پھر حضرت علی کی پرورش میں رہا. اس سے حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی کی. اس سے 2 بیٹے ہوئے تھے, ایک کا نام عوف تھا, ایک کا نام محمد تھا. وہ دونوں بھی یہاں شہید ہوئے. تو اب یہ کتنے افراد ہو گئے؟ 14. خاندان رسول کے 5 افراد پہلے میں بتا چکا ہوں. وہ مسلم بن عقیل کے خاندان کے تھے, وہ بھی اسی خاندان کا فرد ہے. 3 اس کے بیٹے تھے, 3 اس کے بھائی تھے, ایک اس کا بیٹا تھا, ایک اس کا بھتیجا تھا. اب 14 اور 5 19 ہو گئے. یہ 19 افراد خاندان رسول کے جہاں شہید ہوئے ہیں, اور باقی دوسرے ان کے ساتھ جو صحابہ کے اولاد صحابہ تھے وہ ساتھ تھے, تو کل 72 شہید ہوئے. تو بہرحال اب یہ سارے واقعے کے بعد یزید اگرچہ براہ راست آپ کو یہاں کہیں ملوث نظر نہیں آیا, لیکن بہرحال وہ بری ذمہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں, آج بھی میرے ساتھ کوئی پولیس کا ادنا افسر بھی زیادتی کرتا ہے تو میں فوراً گالی یا تو وزیر اعلیٰ کو دیتا ہوں یا وزیر اعظم کو دیتا ہوں کہ یہ ان کے نظام کی خرابی ہے. اگر ان کا نظام ٹھیک ہوتا تو چوراہے پہ کھڑا ہوا یہ پولیس والا عوام کو تنگ نہ کر رہا ہوتا. تو اتنا کچھ جو ہوا ہے, عبید اللہ کو مقرر کر کے, نعمان بن بشیر کو معذور کر کے, کیا یہ اس کا جرم نہیں ہے؟ یہ اس کا جرم نہیں ہے. چلو اگر اس کے بعد بھی جب عبید اللہ بن زیاد نے اتنا زیادتیاں کی, ایک نرمی کی اور نرمی کی اور کو بھیج دیا, اس نرمی کی اور کو بھیج دیا, اور جب سختی ہوئی شہادتیں ہو گئی, تو کیا اس کے بعد یزید نے عبید اللہ سے انتقام لیا ہے؟ بھی اس کا ثبوت بالکل نہیں ہے. اس لیے یزید بری ذمہ نہیں ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے حضرت سے وہ بتا رہا تھا, ہمارے علماء دیوبند میں بہت بڑی ہستیاں ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی, جن کو ہم علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں اور ثانی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, اتنا بڑا آدمی ہے. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی جو پورے کتب خانہ سے چلتا پھرتے, وہ فرماتے ہیں میں ہر مسئلے میں اپنی رائے رکھتا ہوں, لیکن فقہ کا جو مسئلہ پیش آتا ہے تو میں رشید احمد گنگوہی سے پوچھتا ہوں. وہ گنگوہی جب بھی یزید کا نام لکھتا ہے تو لکھتا ہے یزید پلید نے یہ کیا, یزید پلید نے یہ کہا. پلید کے نص کے بغیر کبھی یزید کا تذکرہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نہیں کرتا. اس لیے ہم یزید کے حق میں نہیں ہیں. وہ فاسق فاجر یقیناً ہے, وہ گڑبڑ والا یقیناً ہے, قصوروار یقیناً ہے, باقی مر گیا خدا جانے وہ جانے. اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا. جیسے پہلے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بتایا, اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو اس قوم سے محفوظ رکھا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یزید کے بارے میں کوئی دفاعی جملہ کہنا, اور میں یہ بھی عرض کروں جو لوگ یزید کا, آپ کو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یوٹیوب پہ جائیں کسی بڑے بڑے آپ کو مولوی نظر آئیں گے, جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع نہیں کرتے تو پھر 2 ہستیاں ملوث ہوتی ہیں.
ایک حضرت امیر معاویہ اور ایک بعض وہ صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ان صحابہ نے رائے دی حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ اپنے پاس یزید کا تقرر کریں، تو وہ کہتے ہیں پھر یہ محفوظ نہیں رہتے تو ہم ان کو بچانے کے لیے یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کا فلسفہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں یزید کا جرم اپنی جگہ پر ہے، ان لوگوں کا اخلاص اپنی جگہ پر ہے۔ جو بھی صحابی رسول ہے ہماری آنکھوں کا تارا ہے اور اسے ہم بیان حق سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن یزید صحابی نہیں ہے، اس لیے ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ قبول فرمائے۔ اگر کمی کوتاہی ہوگی تو رب کائنات ہمیں معاف فرمائے۔ الحمد